नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मतलब भारत के रोशन मुस्तकबिल की जमानत। वज़ीर-ए-आज़म ने तालीम के शोबे में बजट में किए गए ऐलानात के बारे में वेबनार से किया खिताब। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में इस साल 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का रखा हदफ। प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाने की ताकीद। मादरी जबान के बैन अक़वामी दिन के मौके पर वादी में मुतअद्दिद तक़रीबात। मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की गई उजागर। और श्रीनगर के लाल नगर चांदपुरा इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत। वादी में आग की कई वारदातें रोनुमा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल होने के साथ साथ मुल्क को बनाने वाले भी हैं। नरेंद्र मोदी ने आज आला तालीम के शोबे में बजट में किए गए ऐलानात के बारे में एक वेबनार से खिताब करते हुए यह बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मतलब भारत के मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाना है और इसीलिए मरकजी बजट में तालीम के शोबे पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। मोदी ने कहा कि तालीम के सेक्टर से मुतल्लिक 5 शोबों पर काफी जोर दिया गया है और सभी को मेयारी तालीम मुहैया कराना इनमें से पहला शोबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में डिजिटल हुनरमंदी से मुतल्लिक निज़ाम कायम किया जाना है चाहिए और सनतों की मांग की मुनासबत से हुनरमंदी को फरोग देने का काम होना चाहिए। इनमें से तीसरा अहम पहलू शहरी प्लानिंग और डिजाइन है, जबकि चौथा अहम पहलू आलमगीरियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी डिजिटल यूनिवर्सिटी मुल्क के तालीमी निज़ाम में एक मुनफरिद और अपनी नौयत का एक खास कदम है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान महकमे जंगलात के यूटी कैपेक्स का जायजा लिया। उन्होंने दोनों जंगलाती और गैर जंगलाती इलाकों में इजाफी जज्बे के साथ शजरकारी करने पर जोर देते हुए अगले 1 बरस में 1000 मुकैब किलोमीटर जंगलाती इलाके की पुरानी हैयत बहाल करने की ताकीद की। उन्होंने साथ ही अगले 6 माह के दौरान 3700 चश्मों की तजदीद और तामीर नौ यकीनी बनाने की भी मुतलका अमले से तलकीन की। चीफ सेक्रेटरी ने वन से जल, जल से जीवन मुहिम और हर गांव हरियाली मुहिम को अमली जामा पहनाने की लगन और तनदेही से काम करने की भी हिदायत दी। उन्होंने इस साल 1 करोड़ 30 लाख पौधकारी करने का हदफ रखा। चीफ सेक्रेटरी ने साथ ही जम्मू कश्मीर भर में प्लास्टिक मुखालिफ एक मुहिम भी जंगी बुनियाद पर चलाने की जरूरत उजागर की। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। आज मादरी जबान का बैन अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद कसीर लिसानियात को फरोग देने के साथ साथ लिसानी और सकाफती गुनागुनियत की बेदारी को बढ़ावा देना है। यूनेस्को ने 21 फरवरी को मादरी जबान का दिन मनाए जाने का ऐलान किया था और साल 2002 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया। मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर वादी में भी मुतअद्दिद तक़रीबात का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के सेमिनार हॉल में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में अदब नवाजों की एक बड़ी तादाद ने मादरी जबान की अहमियत और इफ़ादियत के हवाले से अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार किया। इसके अलावा कुछ अहले क़लम हज़रात ने सामाईन को शायरी तख्लीक़ात से भी महज़ूज़ किया।
ادبی مرکز کمراز کی طرف سے مادری زبان کے دن کے موقع پر کانسپورہ بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں موجود مختلف ادبی شخصیات نے مادری زبان کے الگ الگ پہلوؤں پر بات کی۔ مرکز کے صدر محمد امین بھٹ نے یہ بات اجاگر کی کہ زبانوں کی نشوونما کے لیے ابھی تک کوئی واضح نقشہ راہ مرتب نہیں کی گئی ہے اور مختلف زبانوں کو گوناگوں مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے حبہ خاتون مرکز میں آج کشمیری زبان پر مرکوز ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو اور حبہ خاتون سینٹر کے ڈائریکٹر رشید مجروبی موجود تھے۔ شرکاء نے کشمیری زبان و ادب کو تحفظ فراہم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور گھروں میں بچوں کو مادری زبان سکھانے کی ضرورت اجاگر کی گئی۔ جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام میں بھی آج دن کے مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت سرکردہ شاعر عبدالرحمان سکندر نے کی۔ اس موقع پر حافظ قرآن عرفان رضا قادری، سماجی کارکن جاوید احمد ڈار اور غلام محمد ڈار کو ینگ پرسنالٹی ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ پروگرام کے آخر پر ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد کی گئی۔ گلشن کلچرل فورم کشمیر کی جانب سے بھی آج کے دن کی مناسبت سے مضمون نویسی اور ذہنی آزمائش پر مبنی مقالوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر امتیازی کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ پروگرام کے چلتے 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے کشمیری مضمون کو لازمی سبجیکٹ قرار دینے کا مطالبہ رکھا گیا۔ چائلڈ لائن سری نگر اور ہیلپ فاؤنڈیشن جموں کشمیر کے باہمی اشتراک سے آج بیت المیراث عالی قدر سری نگر میں مادری زبان کے دن کے موقع پر ایک پروگرام منعقد ہوا۔ شورت معجزوں کے عنوان سے منعقدہ اس پروگرام میں شامل بچوں کو مادری زبان کی اہمیت سے بہرور کرایا گیا۔ بچوں نے مادری زبان میں بات چیت کرنے اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنے کی دلچسپی دکھائی۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کھریو پامپور میں بھی ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر موجود مقررین اور دیگر شرکاء نے عہد کیا کہ وہ اپنی مادری زبان کے فروغ کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ مراز ادبی سنگم کی طرف سے بھی بجبہڑا اننت ناگ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران اسکالروں اور طلباء نے کشمیری زبان محفوظ رکھنے کی اہمیت اجاگر کی تاکہ کشمیری ادب اور ثقافت کو محفوظ رکھا جائے۔ خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک اور وقفے کے لیے۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکر جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے راشٹریہ جنتا دل سربراہ اور بہار کے ایک سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو چارہ گھپلے میں 5 سال کی قید اور 60 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ سی بی آئی عدالت میں یادو کے خلاف 139 کروڑ روپے کے چارہ گھپلے میں آج سی بی آئی کے وکیل اور لالو کے وکیل کے مابین جرح ہوئی۔ لالو کو چارہ گھپلے کے بارے میں پہلے ہی 4 معاملات میں قصوروار قرار پایا گیا ہے۔ دوسری طرف یادو کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ آج سنائے گئے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ صدر جمہوریہ اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رام ناتھ کووند نے آج وشاکھاپٹنم میں بھارتی بحریہ کے بیڑے کا جائزہ لیا۔ بھارتی بحریہ اور مشرقی بحری کمان نے اس تقریب کی میزبانی کی۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے بیڑے کے جائزے کی 12ویں تقریب کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ تیسری مرتبہ مشرقی ساحل پر اس جائزے کا اہتمام کیا گیا۔ صدر جمہوریہ نے آئی این ایس جوتی اور آئی این ایس سدرشنی کا بھی معائنہ کیا۔ وزارت خارجہ آج سے آزادی کے امرت مہوتسو کے تعلق سے یادگاری ہفتہ منا رہی ہے جو اس مہینے کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس کے تحت نئی دلی اور ملک کے دیگر شہروں میں تقریبات اور سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزارت نے آج بھارتی میڈیا کے لیے خارجہ پالیسی کے بارے میں ایک خصوصی کورس کا انعقاد کیا۔ آج شیاما پرساد مکھرجی دیہی شہری مشن کے آغاز کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2016 میں آج ہی کے دن اس مشن کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد سماجی، معاشی اور بنیادی ڈھانچے کی سہولیات فراہم کر کے ملک میں 300 کلسٹر تیار کرنا ہے۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ آج یو ٹی میں 104 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 19 کی نشاندہی کشمیر صوبے سے اور 85 کی جموں صوبے سے ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 360 کورونا متاثرین صحتیاب ہوئے جبکہ ایک مریض کی موت واقع ہوئی۔ ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 175 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کووڈ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 98.33% ہو گئی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عوامی حمایت سے چیلنجوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آج خطۂ پیر پنچال اور خطۂ چناب سے وابستہ سینئر پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے دوران موصوف نے 2 خطوں میں پارٹی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر عوام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے الزام لگایا کہ حد بندی کمیشن نے بھاجپا اور اس کے حامیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی حد بندی رپورٹ میں جانبداری سے کام لیا ہے۔ داچی گام سری نگر میں آج صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک رہائشی مکان مکمل طور پر خاکستر ہوا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے نہیں دیا، تاہم یہ مکان پوری طرح خاکستر ہوا۔ ادھر حبقدل سری نگر میں بھی آگ کی ایک واردات میں موبائل دکان کو نقصان پہنچا۔ آگ بجھانے والے ایک اہلکار نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ عملے نے وقت پر آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی، جس وجہ سے نزدیکی عمارتوں کو بچایا گیا، تاہم 2 مزید دکانوں کو پانی سے نقصان پہنچا۔ ادھر کھریو پامپور سے ملی اطلاع کے مطابق کل دوران شب باٹا ڈلو علاقے میں جنگل میں آگ نمودار ہوئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر وائلڈ لائف رینج کھریو کو مطلع کیا، جس کے بعد رینج آفیسر کی قیادت میں ایک ٹیم نے جائے واردات پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کر لیا۔ رینج آفیسر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ کافی مشقت کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا اور اس طرح ایک بڑے سانحے کو ٹالا گیا۔ اس دوران سری نگر کے لال نگر چھانپورہ علاقے میں آج آکسیجن سلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ آکسیجن سلنڈر ایک دکان میں پھٹ گیا، جس کی وجہ سے قیصر نقشبندی نامی دکاندار شدید زخمی ہو گیا۔ بڑشاہ نگر کے رہنے والے اس دکاندار کو اگرچہ فوری طور اسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اور اب موسمیات محکمے کے مطابق وادی میں کل شام تک بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔